نام لیا جائے وہ ہمارے پیچھے جو لگی نشستیں ہیں اس میں آ کے بیٹھ جائیں گے۔ فرحان وسیم، محمد شاہد، حسان عمر، انظر نسیم، محمد قاسم، محمد عبداللہ، محمد عتیق، ارشد، محمد سلمان، محمد فیاض، زویا خاتون، محمد کاشف، محمد طلحہ، صدیقہ فاطمہ، عالیہ خان، محمد زید، محمد فیاض، شاہ عالم، اسد اللہ رحمانی، محمد فرحان، ابو القاسم، محمد سفیان، ایک اور محمد سفیان ابن صلاح الدین اور ریحان الحق۔ یہ شرکائے مقابلے کا نام میں نے جن کے لیے ہیں وہ میرے پیچھے جو کرسیاں پڑی ہیں اس پہ آ کر تشریف رکھیں۔ صوبائی مقابلے تقریباً سن 1960 سے ہو رہے ہیں لگاتار۔ اس کا اس سال کا یہ پروگرام کل سے لگاتار چل رہا ہے۔ پرسوں ہی اس شام کو اس کا افتتاح ہوا۔ پرسوں شام میں اس کا افتتاح ہو گیا تھا۔ کل سے باضابطہ مکتب اور پرائمری گروپ جو کہ گورکھپور لیول کا ہوتا ہے اس میں دن بھر مقابلے ہوئے۔ آج صبح سے صوبائی سطح کا مقابلہ جس میں پہلے صبح 8 بجے کالج گروپ کا قرأت کا مقابلہ تھا، اس کے بعد کالج گروپ کا ہی تقریری مقابلہ تھا، موضوع یہی تھا۔ اس وقت مدارس گروپ کا پہلا مقابلہ ہے، تقریری مقابلہ، اور موضوع وہی ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور۔ تقریباً 26 طلبہ کا ذکر یہاں پہ ذکر ہے۔ 7 منٹ دیا گیا تھا، انشاءاللہ 7 منٹ میں ہر ایک کسی کو اپنی بات پوری کرنی ہوگی۔ 6 منٹ پر ایک گھنٹی بجے گی، بہتر ہے کہ اس کے بعد سے اپنی بات کو سمرائز کیجئے، اور 7 منٹ پہ جب دوسری گھنٹی بجے گی تو بہر قیمت آپ کو اسٹیج چھوڑنا پڑے گا۔ کچھ مجبوری بھی ہے کہ وقت زیادہ ہو جائے گا، اس وجہ سے ہم کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ 7 منٹ پہ جب دوسری گھنٹی بجے گی تو بہرحال چھوڑ دیجیے گا، چاہے تقریر آپ کی پوری ہو یا نہ ہو۔ میں انتظار کر رہا ہوں حکم صاحبان کا، وہ لوگ کھانے وغیرہ سے فارغ ہو جائیں تو انشاءاللہ یہ پروگرام شروع کر دوں گا۔ ہمارا یہ پروگرام بس اب شروع ہونے جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے بچوں کا نام میں پیش کر رہا ہوں، جن کا نام میں لے رہا ہوں یہاں پہ آ جائیں گے، اسٹیج پر پیچھے ہمارے بیٹھ جائیں گے۔ فرحان وسیم، محمد شاہد، حسان عمر، انظر نسیم، محمد قاسم، محمد عبداللہ، محمد عتیق، ارشد، محمد سلمان، محمد فیاض، زویا خاتون، محمد کاشف، محمد طلحہ، صدیقہ فاطمہ، عالیہ خان، محمد زید، محمد فیاض، شاہ عالم، اسد اللہ رحمانی، محمد فرحان، ابو القاسم، محمد سفیان، محمد سفیان ابن صلاح الدین، ریحان الحق، یہ 2 سفیان ہیں، ریحان الحق، سیف علی، محمد دانش قمر اور محمد ساجد۔ کسی کا نام چھوٹ گیا ہو تو بتا دے ابھی آگے۔ اس مقابلے کے جو حکم صاحبان ہیں اس میں ہیں جناب روشن صدیقی صاحب، جناب مفتی محمد انظار ندوی صاحب اور جناب صبیح الحسن صاحب۔ میں حکم صاحبان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اب سامنے نشستوں پہ آ جائیں تاکہ ہم اب بلا تاخیر اس پروگرام کا آغاز کر سکیں۔ السلام علیکم۔ کوئی اور ٹیچر نہیں ہے؟ کوئی ٹیچر چاہیے بڑی ٹائم دینے کے لیے؟ ہاں نہ ہو تو آپ ہی آ جائیے۔
پہلے شریک مقابلہ ہیں جناب فرحان وسیم، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور سیرت نبوی کا مکی دور اس موضوع پر خطاب کریں۔ ٹائم 7 منٹ، 6 منٹ پر پہلی گھنٹی بج جائے گی اور کوشش کیجیے گا کہ اس وقت اپنی بات ختم کر دیں، نہیں تو 7 منٹ پہ جب دوسری گھنٹی بجے گی تو بہرحال اپنی بات وہیں چھوڑنا پڑے گی۔ بسم اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ صدر ذی وقار، حکم حضرات اور سامعین بزم، یوں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر باب اور ہر چیپٹر اسوہ کامل کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر دور، خواہ وہ عہد طفولیت ہو یا عنفوان شباب، پیرانہ سالی کے ایام ہوں یا ضعف کا عالم، ہر دور زندگی کا ایسا پرفیکٹ نقشہ ہے کہ جس میں نہ کمی کی گنجائش ہے نہ اضافے کی گنجائش۔ یہ ایسا کامل و مکمل نقشہ ہے کہ ایام کے انقلابات اور حالات کے گزرنے کے باوجود اس پر کسی قسم کی بوسیدگی کی دھول نہیں پڑ سکتی۔ شاعر نے جب یہ شعر کہا تھا تو اس نے ہرگز مبالغے سے کام نہیں لیا تھا۔ اس نے کہا تھا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں نہ نگاہ آئینہ ساز میں۔ مگر سامعین کرام، آج اس بزم میں مکی دور کو موضوع خطابت بنانا ہے۔ یہ دور عمومیت میں خصوصیت رکھتا ہے۔ یہ دور ایسا کہ اس کی ہر دن ایک نئی آزمائش اور ہر شب ایک نیا امتحان، ایسا سخت دور کہ مٹھی بھر اہل ایمان کو ایسی آزمائش سے جھنجھوڑ دیا گیا اور ایسی آزمائش سے دوچار کر دیا گیا کہ صحابہ جیسی مقدس جماعت جس کے ایمان کے لیول کی ہم گواہی دیتے ہیں، اسے یہ سوال کرنا پڑا، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں ہے؟ اللہ کی مدد کب نازل ہوگی؟ اس سوال کو سامنے رکھیے اور صحابہ کے ایمان کے درجے کو سامنے رکھیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مکی دور کس قدر پرخطر تھا۔ سامعین کرام، مکی دور نبوت کے آغاز کے ابتدائی 13 سالوں پر مشتمل ہے۔ ایک امی جسے پورا معاشرہ 40 سال تک اپنے چشم ابرو پر بٹھاتا رہا، عمدہ القابات سے نوازتا رہا، کبھی صادق و امین کہہ کر پکارتا رہا، اپنے نزاعی امور میں حکم بناتا رہا، وہی پورا معاشرہ دفعتاً اور چشم زدن میں کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالفت پر آمادہ ہو گیا؟ آخر وہ کون سا جرم تھا جو محمد عربی سے صادر ہوا؟ وہ ایک چھوٹا سا جملہ تھا، چند کلمات پر مشتمل چھوٹا سا جملہ، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ببانگ دہل اعلان فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے اہل عرب، اے مشرکین مکہ، مان لو اللہ کی وحدانیت کا اعتراف اقرار کر لو، مان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مان لو کہ تمہارے سارے بت مکھیوں سے زیادہ بے بس ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا مطالبہ تھا، ایک چھوٹا سا ریزولوشن تھا جو سر تاپا خیر تھا، جس کا استقبال کیا جانا چاہیے تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ ہی نہیں کیا بلکہ امید بھی دلائی، کلمۃ تقولونہا تملکون بہا العرب والعجم، ایک کلمہ ہے اگر تم پڑھ لو تو پوری دنیا تمہارے زیر فرما ہوگی، رومن و پرشین امپائر کی پرخ سے تمہارے ہاتھوں سے اکھاڑے جائیں گے، نئی تہذیب کی بنیاد تم ڈالو گے، دنیا اپنے آنے والے سفر کو تمہارے زیر قیادت طے کرے گی۔ یہ ایک چھوٹا سا مطالبہ تھا،
اور سرتاپا خیر تھا جس کا استقبال کیا جانا چاہیے تھا، مگر ستم ظریفی دیکھیے کہ پورا مکی معاشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر آمادہ ہو گیا، اور آزمائشوں کا وہ دور شروع ہوا کہ آج بھی سیرت کے صفحات پڑھتے وقت انسان کے جسم پر جھرجھری طاری ہو جاتی ہے۔ ہر طرح کے ہتھ کنڈے اختیار کیے گئے، کبھی پیشکشیں کی گئیں، کبھی بائیکاٹ سے دوچار کیا گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمحے بھر کے لیے ایڈجسٹمنٹ کی پالیسی اختیار نہیں کی، کبھی بھی توحید سے دستبردار نہیں ہوئے، اور ایک جملے میں کہہ دیا لو وضعوا الشمس على يميني والقمر في يساري لما تركت، اگر میرے ایک ہاتھ پر آفتاب بھی رکھ دیا جائے اور دوسرے پر ماہتاب بھی رکھ دیا جائے تو خدا کی قسم میں دستبردار نہیں ہونے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت قدمی اور استقامت کی وہ مثال پیش کی کہ خدا کی قسم اگر پہاڑوں میں ان مثالوں کی سمجھنے کی سکت پیدا ہو جائے تو وہ خود شرمندہ ہو جائیں۔ سامعین کرام، بہرحال نبوت کا یہ پھول کھلتا رہا، ایمان کی خوشبو پھیلتی رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کارواں بنتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کارواں کی تربیت شروع کی، ان کی ذہنی اصلاح کی، فکری اصلاح کی، اعتقادی اصلاح کی، ہر طرح کے اندرون میں جتنی خرابیاں ہو سکتی تھیں اس کی پوری اصلاح کی۔ آپ نے تعلیم دی کہ ظلم کے مقابلے میں عفو کی روش اختیار کرو، آپ نے تعلیم دی کہ بتوں سے اعتقاد اٹھا کر اس تن تنہا اللہ پر اعتقاد کو رکھو جو سب کا پالنے والا ہے۔ آپ نے انہیں سائیکولوجیکلی اتنا مضبوط کر دیا کہ دنیا کے کسی طرح کا کوئی فتنہ ان کے سامنے ٹکنے والا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 13 سالوں میں آنے والے تمام انقلابات کی بنیادیں ڈال دی، اور جو انقلابات جامع اور شامل تھا اس کی بنیادیں اسی مکے میں استوار کی گئیں۔ لہذا سامعین کرام، مکی دور ہم ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بہت سے پیغامات رکھتا ہے۔ اگر ہم ان پیغامات کو ڈسکس نہ کریں تو یہ عنوان تشنا رہے گا۔ مکی دور سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم اپنے اعتقاد میں، اپنی اسلامیات میں کسی طور کا لچک اور کسی طور کی دستبرداری سے گریز کریں۔ ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم اپنے برادران وطن کے ساتھ انہی اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کریں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے مشرکین کے ساتھ کیا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے فرحان وسیم، پہلے شریک مقابلہ۔ اس کے بعد محمد شاہد آپ کے سامنے تشریف لائیں گے۔ محمد شاہد 6 منٹ پہ پہلی گھنٹی بجے گی اور 7 منٹ پہ بہرحال آپ کو ختم کرنا ہے دوسری گھنٹی پہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ صدر مجلس، حکم صاحبان، مہمانان گرامی قدر، استاد محترم و عزیز طلباء، ساتھیوں و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پر رونق بزم میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی۔ حاضرین محترم، اسلام عالمی اور ابدی مذہب ہے۔ اسلام کی تعلیمات اور اس کا سرمدی پیغام دنیا کے ہر گوشے میں تمام انسانی افراد اور ہر معاشرے کے لیے یکساں طور پر قابل عمل ہے۔ اس عالمی اور آفاقی دین کے پیغمبر سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر مرحلہ، ہر پہلو پوری امت مسلمہ کے لیے ایک اسوہ اور کامل نمونہ ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کی شہادت ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آپ کی گھریلو زندگی ہو یا سماجی زندگی ہو، مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی ہو، سیاسیات ہو یا ادبیات ہو اور مذہبیات، آپ کی زندگی کا عملی نمونہ ہر شعبہ زندگی میں
تمام انسانوں کے لیے قابل اتباع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 22 اپریل سن 571 عیسوی 9 ربیع الاول 53 قبل ہجرت اور سن 1 عام الفیل، یہ انسانی تاریخ میں وہ عظیم الشان، وہ روشن دن ہے کہ جس کی تابناک کرنوں نے زمانے کی ابھرتی ہوئی گھٹا ٹوپی تاریکی کو زائل ہونے کا صاف اشارہ دیا، اور بصرہ کے محلات کو جس کی چمک نے روشنی بخشی۔ بالآخر یہ سلسلہ 40 برس تک چلتا رہا، اور پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا۔ نبوت سے نوازے جانے کے بعد 3 سالوں تک آپ خفیہ طور پر اپنے قریبی لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کیا، 10 سالوں تک کھلم کھلا اشاعت اسلام کا کام کیا، جس کی وجہ سے کفار مکہ آپ کی جانی دشمن بنے، جس کے بنا پر آپ کو یثرب کی جانب ہجرت کرنا پڑا، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کرتے رہے اور اس کی شعاعیں پھیلتی رہی۔ ہم یہاں اس مختصر سے وقت میں مکی زندگی کی چند نمایاں جھلکیاں ہی پیش کر سکیں گے، جنہیں ہم اپنے وطن عزیز کے تناظر میں ہی مناسب سمجھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں نبوت سے پہلے یا نبوت کے بعد دونوں ہی دور میں سب سے بڑی شناخت آپ کی پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی تھی۔ مکہ کا ہر باشندہ آپ کی امانت، دیانت، شرافت، صداقت، تواضع و انکساری، آپ کی عاجزی، پرہیزگاری، تقوی پن، آپ کے اعلیٰ اخلاق اور کردار سے متاثر تھا۔ عام طور پر آپ کو امین اور صادق کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ خانہ کعبہ کے تعمیر کے وقت حجر اسود کو اس کے مقام تک اٹھا کر لے جانے میں جب قریش کے درمیان شدید اختلاف پیدا ہوا، جس کی بنا پر ایک خونریز جنگ قائم ہونے والی تھی، جب اس وقت سبھی قریش کے بزرگوں اور قریش کے سرداروں نے ایک ہاشمی نوجوان کو آتا ہوا دیکھا، یک زباں ہو کر کہا، ہذا محمد الامین رضینا، ہذا محمد الامین، یہ محمد امین ہے، رضینا ہم ان سے خوش ہیں، ہذا محمد الامین۔ چنانچہ آپ کے حکیمانہ فیصلے کو بخوشی قبول کیا گیا اور خونریز جنگ چھڑتے چھڑتے رہ گئی۔ یاد کیجئے اس وقت کو جب نبوت کے ابتدائی مراحل میں اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ آپ نبوت اور توحید حق کو علی اعلان اپنے قریبی لوگوں کے سامنے پیش کیجئے، اس وقت آپ کوہ صفا پر تشریف لے جاتے ہیں، قریش کے تمام قبائل کو آواز دیتے ہیں، اے قریش، اگر میں تم سے کہوں پہاڑی کے پیچھے دشمن کی فوج حملہ آور ہونے کو تیار ہے، کیا تم میرا یقین کرو گے؟ سبھوں نے یک زباں ہو کر کہا، نعم ما جربنا علیک الا صدقا، ہاں ہم نے تو آپ میں صدق اور سچائی کے علاوہ کچھ پایا ہی نہیں۔ صحیح بخاری 4397۔ اور مکی زندگی میں آپ کا دوسرا سب سے واضح عنصر آپ کا جذبہ صبر و استقامت، اپنے موقف پر، اپنے مشن پر پہاڑ کی مانند قائم رہنا تھا اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہنا، جس کی وجہ سے وہ اسلام، پیغمبر اسلام، متبعین اسلام کے خلاف دن و رات سازشیں کرتے۔ جب سازشیں ناکام ہوئیں، عرب کی بادشاہت، مال و دولت کے انبار، دنیا کی ہر حسین ترین عورتیں، ہر خواہش کو پورا کیے جانے کی پیشکش کی گئی، لیکن آپ نے ان تمام پیشکش کو انکار کر دیا اور اپنے چچا ابو طالب کی فہمائش میں فرمایا، لو وضعوا الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں اور مجھ سے کہیں ان اترک ھذا الامر، میں اس کام سے باز آ جاؤں، حتی یظہرہ اللہ، یا اللہ اس دن کو غالب کر دے گا، او اہلک فیہ، یا میں ہی اس راستے میں ہلاک کر دیا جاؤں گا، ما ترکتہ، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے۔ ان ایسے صبر آزما اور مخالف ماحول میں آپ نے اعلیٰ اخلاقی نمونے کو پیش کیا، گالیوں کا جواب دعاؤں سے دیا، پتھروں کا جواب نرم کلامی سے دیا، دل آزاری کا جواب غم گساری سے دیا، وہ ہمدردی سے دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ 13 سالہ مکی دور مصائب و آلام تکالیف سے چور ہے۔ کبھی آپ کے قتل کا ارادہ کیا گیا، کبھی آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی، کبھی آپ کے اوپر تھوکنے کی بدبختانہ کوشش کی گئی، کبھی آپ کے سر کے بال کو نوچا گیا، کبھی آپ پر گرد و غبار ڈالا گیا،
لیکن آپ نے ان سب تمام چیزوں کو برداشت کیا. طائف میں مقدس خون ٹپکا, مکہ میں کبھی پتھر کھائے. طائف میں مقدس خون ٹپکا, مکہ میں کبھی پتھر کھائے. بس ایک تڑپ تھی, کیسی تڑپ, انسان ہدایت پا جائے. وما علینا الا البلاغ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس کے بعد حسان عمر آپ کے سامنے آئیں گے, تیسرے شریک مقابلہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. حکم صاحبان, مہمانان اعظام اور معزز سامعین بزم, آج کی اس پررونق تقابلی بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور. حضرات گرامی, 6 صدی عیسوی میں پوری دنیا تاریکی و ظلمت کے گھٹاٹوپ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی. کفر و شرک برسر اقتدار تھا, جہالت و لا علمی کا دورہ تھا, الفت و محبت نام کی بھی کوئی چیز نہیں تھی, وحشت و بربریت اپنے عروج پر تھی, انسان کے خون کا پیاسا تھا, قتل و غارت بری کا بازار گرم تھا, اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب اس دنیا میں ہدایت و روشنی کا سورج طلوع نہیں ہوگا, اس کائنات کا بحران ختم نہیں ہوگا, اس دنیا کو ہدایت کا درس نہیں ملے گا, اس دنیا کو انسانیت کا درس نہیں ملے گا, اور ہمیشہ کے لیے لوگ آداب انسانیت سے محروم ہو جائیں گے. ایسے نازک اور پرآشوب دور میں ایک ایسی ذات کا ظہور ہوا جسے نور و ہدایت کی ہم رکابی حاصل تھی. ایک ایسی ہستی نے جنم لیا جو علم و ادب کا حسین سنگم تھی. ایک ایسی ذات معرض وجود میں آئی جو الفت و محبت کا انوکھا سرچشمہ تھی. وہ ذات جو لوگوں کے لیے یقین محکم کا درجہ رکھتی تھی, جس کے اندر انسانیت شناسی اور مردم نوازی کا وصف نمایاں تھا, اور جس کا فیض بے کراں انسان و جنات سے تجاوز کر کے حیوانات و نباتات اور درخت و جمادات سب کو عام تھا. سامعین بزم, شاہ بطحہ صلی اللہ علیہ وسلم اب 40 برس کے ہو چکے تھے. خواب میں اسرار منکشف ہوتے, کبھی غیبی آوازیں سنائی دیتی تو کبھی فرشتے کا ظہور ہوتا, یہاں تک کہ عرش الہی سے پیغام آ پہنچا: اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, اور حکم خداوندی ہوا: یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. چنانچہ تحریک محمدی بڑی رازداری اور خاموشی سے اپنے انقلابی حلقے کی توسیع کرنے لگی. لیکن جب آفتاب رسالت بلند ہوا اور صاف حکم آیا: فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین اور وانذر عشیرتک الاقربین, تو تاریکی میں بھٹکی اس دنیا کو پیغام حق و صداقت سناتے ہی مخالفتوں کا آغاز ہو گیا, اذیتوں کا باب کھل گیا. چنانچہ مشرکین کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تو کبھی نماز پڑھتے وقت شور مچاتے اور ہنسی اڑاتے, حتیٰ کہ حالت نماز میں اوجھڑیاں لا کر ڈال دیتے. کبھی چادر لپیٹ کر گلا گھونٹنے کی کوشش کی جاتی تو کبھی محلے کے اوباشوں کو پیچھے لگا دیا جاتا کہ تالیاں پیٹو, غوغا کرو, جملہ کسو, حتیٰ کہ نماز پڑھنے میں اور قرآن پڑھنے کی حالت میں نعوذ باللہ آپ کو, قرآن کو اور اللہ عز و جل کو گالیاں دیتے. کہیں مجنون کہا جاتا تو کبھی شاعر و شاعر اور کاہن کہا جاتا. کبھی وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم, اور ولا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون کا شور ہوتا. لیکن قرآن نے ان سارے پروپیگنڈوں کو غلط اور تہمت قرار دیتے ہوئے آسمان کی بلندیوں سے پکارا: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. دشمنان حق کی ساری تدبیروں کے باوجود حق کا سیلاب آگے ہی آگے بڑھ رہا تھا اور بڑھتا ہی چلا گیا, اور بڑی بڑی اہم شخصیتوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا اور لیتا ہی چلا گیا. آخرکار مشرکین نے پورے خاندان بنو ہاشم سے بائیکاٹ کر لیا. نہ کوئی شخص ان سے قرابت رکھے گا, نہ شادی بیاہ کرے گا, نہ لین دین کرے گا, نہ ملے جلے اور کھانے پینے کا کوئی سامان پہنچے گا ان تک. مشقت اور پریشانیوں سے بھری شیب ابی طالب کی اس 3 برس کی نظر بندی میں درختوں کے پتے نکلے جاتے رہے, سوکھے چمڑے ابال کر اور بھون کر کھائے جاتے رہے. حالت یہ ہو گئی کہ بنو ہاشم کے معصوم بچے جب بھوک کے مارے بلکتے تھے, سسکتے تھے, روتے تھے, ان کی درد بھری آواز دور دور تک جاتی تھی. چنانچہ انسانیت نے ان مشرکین کو ظالم کہا, جابر کہا, بے رحم کہا, ان کے ضمیر نے انہیں ملامت کی, اور بالآخر انہی کی جانب سے بائیکاٹ کے معاہدے کا خاتمہ ہوا. خلاصہ کلام یہ کہ جانثاران اسلام نے ہر قسم کی تکلیفیں جھیلی, لیکن اب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا.
مکے میں رہ کر فرائض اسلام کا آزادی سے بجا لانا ممکن نہ تھا، جس کے نتیجے میں ہجرتیں ہوئیں، جس سے اسلام انٹرنیشنل ہو گیا اور اس کی شعاعیں پھیلنے لگیں۔ آخر یہ سب کیا تھا؟ سارا تھا تو خدا کے ایمان کا تھا، سارا تھا تو آخرت کے یقین کا تھا، سارا تھا تو سچائی کی آخری فتح کی قوی امیدوں کا تھا، سارا تھا تو سوز بھری دعاؤں کا تھا۔ آخر یہ اس قائد اور مصلح و محسن کی تربیت یافتہ جماعت تھی جس کا ایک ایک فرد تربیت گائے نبوت کا شاہکار اور نوع انسانیت کے لیے شرف و افتخار ہے۔ انسانیت کے مرقع میں بلکہ پوری کائنات میں پیغمبروں کو چھوڑ کر اس سے زیادہ حسین و جمیل اور اس سے زیادہ دلکش و دل آویز تصویر نہیں ملتی جو ان کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو لوگ بھی دربار رسالت سے وابستہ ہوئے وہ زندہ و جاوید ہو گئے۔ جنہوں نے اس مکتب فکر میں تعلیم پائی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین کہلائے۔ جنہوں نے اس آستانے کو مضبوطی سے تھامے رکھا وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے تمغے سے نوازے گئے۔ یہی وہ در تھا جسے پکڑنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کہلائے۔ یہی وہ دربار تھا جہاں سر جھکانے کے بعد حضرت عمر کو فاروق اعظم کا خطاب ملا۔ یہی وہ بارگاہ تھی جہاں سے حضرت عثمان کو ذو النورین کا لقب عطا ہوا، اور یہی وہ فوجی چھاونی تھی جس نے حضرت علی کو اسد اللہ کے نام سے یاد کیا۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ جو لوگ بھی دربار رسالت سے جڑے وہ آسمان علم عمل کے درخشاں ستارے بن گئے، زہد و قناعت اور صبر و توکل کے امام بن گئے۔ انہیں دربار رسالت سے اصحابی کا نجوم کا مزدہ سنایا گیا اور دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی و سرخروئی کی ضمانت دی گئی۔ الغرض مکی دور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کے نتیجے میں خفیہ دعوت کی تنظیم کی گئی، اسلامک سینٹر کا قیام عمل میں آیا، افراد پر محنت کر کے ایک طاقتور منظم دینی دعوتی تعلیمی تربیتی اور سفارتی اور مزاحمتی یونٹ کی تشکیل کی گئی۔ مکی دور کی انہی کوششوں نے پورے عرب اور دارالندوہ میں سمپیتھی کا ووٹ حاصل کر لیا، ہجرت کی تیاری کی گئی، اور مکی دور کی انہی کوششوں کی وجہ سے بالآخر مدینہ طیبہ کی ریاست کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا۔ لہذا جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، مجبور ہیں، محروم ہیں، مکی دور کو اسوہ بنا کر دینی مضبوطی اور اقتدار کا سامان کریں، کیونکہ اسی میں کامیابی کا راز مضمر ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے حسان عمر، اور اس کے بعد آپ کے سامنے اگلے شریک مقابلہ انظر نسیم آئیں گے۔ انظر نسیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وسیدکم وسید الاولین والآخرین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ صدر محترم، حکم حضرات، سامعین اجلاس، آج کے اس تقابلی بزم میں موضوع خطابت ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی زندگی۔ حضرات گرامی، نبی پاک فدا ابی و امی جملہ انسانیت کے لیے ہادی برحق بنا کر مبعوث کیے گئے۔ آپ کی ذات باعث رحمت و برکت ہے، آپ سراج منیر اور بدر کامل ہیں، آپ داعی خلیل اور نوید مسیح ہیں۔ آپ کی ذات کل انسانیت کے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ وہ دنیا جو آپ کی آمد سے قبل جہنم قدا بنی ہوئی تھی، جہاں حیوانیت اور بہیمیت کا راج تھا، ظلم و صفہ کی وانار کی اپنے عروج پر تھی، ایسے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العزت نے مبعوث فرما کر کل انسانیت کو باغیمی اخوت و محبت کا پیغام دیا، اور ظلم و صفہ کی کا کلا کما کر کے عدل و انصاف کو ایسا رواج دیا کہ دنیا امن و سکون کا گہوارہ بن گئی۔ ودانائے سبل ختم الرسل مالائے کل جس نے، ودانائے سبل ختم الرسل مالائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ حضرات گرامی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت اور مسیحا امت ہیں. آپ کی اطاعت و پیروی ہم پر لازم و فرض ہے، جس سے سرم و انحراف کی گنجائش نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں کو ڈھال کر باطل طاقتوں کے ریشہ دوانیوں کے فکر کیے بغیر نہایت ہی قلیل اور مختصر مدت میں پورے عالم پر چھا گئے. کیا عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. لیکن جب ہمارے قلوب خدا اور رسول کی اطاعت سے خالی ہو گئے، اطاعت رسول اور محبت رسول کا جذبہ سرد پڑ گیا، تذلت و فلاکت کے محیط بادل ہم پر چھا گئے اور ہم آہستہ آہستہ اس عظیم مرتبہ سے نیچے گر گئے. حضرات گرامی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عظمت رفتہ بحال ہو تو سیرت مکی کے دور سے اپنے آپ کو ڈھالیں اور میدان عمل میں آئیں، پھر جا کر ہمارا سابقہ عظمت رفتہ بحال ہوگا. اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. تقبل یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آمین. یہ تھے انظر نسیم، اور اس کے بعد محمد قاسم آپ کے سامنے آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان و رفعنا لک ذکرک دیکھے. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. محترم و مکرم سامعین اور حکم صاحبان، آج کے اس روح پرور اور مبارک پروگرام میں میری تقریر کا موضوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور ہے. امید ہے کہ آپ لوگ مجھ ناچیز کو بغور سماعت فرمائیں گے. انداز بیاں غرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. حضرات سامعین، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، محبوب رب العالمین صلاۃ اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر دنیا کے بڑے بڑے سیرت نگاروں نے کلام کرنے کے لیے قرطاس و قلم اٹھایا، اور دنیا کے بڑے بڑے خطیب نے جب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کے لیے الفاظ و معانی کا سہارا لیا تو آخر میں یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، مجھے کیا علم کیا تم ہو، مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں محترم بعد از خدا تم ہو. برادران اسلام، آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ 6 صدی عیسوی میں عالم انسانیت سسک رہی تھی، گلشن ارضی ماتم کدہ بنا ہوا تھا، ہر طرف ظلم و جور اور جبر و تشدد کی تند و تیز ہوائیں چل رہی تھی، کمزوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا. مختصر یہ کہ انسان ایک وحشی درندہ بن چکا تھا اور پوری انسانیت تباہی و بربادی کے آخری گڈھے پر پہنچ چکی تھی. سچ تو یہ ہے کہ پورا معاشرہ جہنم کے دہانے پر تھا، ہلاکت سے دوچار ہونے والا تھا. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا کے ذریعے عربوں کی تباہ حالی کو بیان کر دیا گیا ہے. مخاطبین محترم، ایسے ماحول میں اچانک رحمت خداوندی جوش میں اور عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں اس نبی امی کا ظہور ہوا جو سارے جہان کا درد اپنے دل میں لیے ہوئے تھا. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر کا حقیقی مصداق تھا. اس ذات مقدس نے تمام ظلم و ستم کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا اور تڑپتی ہوئی پوری انسانیت کی مسیحائی کی. ضروری تھا کہ اس بابرکت ہستی کو سینے سے لگایا جاتا، اسے پلکوں پہ بٹھایا جاتا، مگر وہ ذات جو لوگوں کے لیے تڑپتی رہی، لوگ اسے پتھر مارتے رہے، جو لوگوں کی بھلائی کے لیے دن رات اپنے وجود کو گھلاتی رہی، لوگ اس کے ساتھ ظلم و جور کے وہ پہاڑ توڑتے رہے جن کا ذکر کرنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کلیجہ باہر کو آنے لگتا ہے، مورخ کا قلم رک جاتا ہے.
ان کم بختوں نے 3 برس تک برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا مقاطعہ کر رکھا تھا اور بائیکاٹ کر رکھا تھا، اور کوشش یہ کی گئی تھی کہ کسی لمحہ پانی کا ایک گھونٹ یا کھانے کا ایک لقمہ بھی ان ایمان والوں تک نہ پہنچ جائے۔ ایمان والوں کے معصوم بچے بھوک و پیاس کے مارے راتوں کو بلبلاتے رہے۔ پتھر اگر کان رکھتے تو یقیناً پھٹ جاتے، زمین یقیناً پھٹ جاتی، پہاڑ یقیناً ٹوٹ جاتے، مگر ایمان والوں کے معصوم بچوں کی بلبلاہٹ کو سن کر ان کے دل ایک لمحہ کے لیے بھی نرم نہیں ہوتے تھے، ایک لمحہ کے لیے بھی نہ پسیجتے تھے۔ یہ داستان ہے ان مظلوم و مکروب اور اہل ایمان کی جو ظلم پر ظلم سہتے رہے۔ قربان جائیں ان کے اخلاق پر، لاکھوں درود و سلام ہو اس محسن آدم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ سب کچھ سنتا رہا، سہتا رہا، پھر بھی آدھی رات کو اٹھ کر ان کے لیے دعائیں کرتا رہا اور ان کی کامیابی کے لیے دن رات تڑپتا رہا۔ طائف میں مقدس خون ٹپکا، مکے میں کبھی پتھر کھائے، طائف میں مقدس خون ٹپکا، مکے میں کبھی پتھر کھائے، بس ایک تڑپ تھی کیسی تڑپ انسان ہدایت پا جائے۔ وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ برادران ملت، محسن آدم صلی اللہ علیہ وسلم صداقت و امانت کے ایسے گرویدہ کہ بچپن ہی سے الصادق الامین کے لقب سے یاد کیے جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم، کنیت ابو القاسم، والدہ ماجدہ کا نام آمنہ بنت وہب، بروز پیر 12 ربیع الاول عام الفیل کو پیدا ہوئے۔ والد ماجد کا انتقال ولادت سے قبل ہی بحالت سفر مدینہ منورہ ہو چکا تھا، اور آپ کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب نے کی اور سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ پلایا۔ جب آپ کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو ننیحال لے گئیں، اور واپسی میں مقام ابوا ان کا انتقال ہوا اور آپ کی پرورش ام ایمن کے سپرد ہوئی۔ 8 سال کے ہوئے تو دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا اور کفالت کا ذمہ آپ کے چچا ابو طالب نے لیا۔ 9 سال کی عمر میں چچا کے ساتھ شام کا سفر فرمایا، اور 25 سال کی عمر میں شام کا دوسرا سفر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی تجارت کے سلسلے میں فرمایا، اور اسی سفر سے واپسی کے 2 ماہ بعد آپ کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے عقد ہوا۔ 35 سال کی عمر میں قریش کے ساتھ تعمیر کعبہ میں حصہ لیا اور پتھر ڈھوئے، حجر اسود کے الجھے ہوئے جھگڑے کا حکیمانہ فیصلہ فرمایا جس پر سبھی خوش ہو گئے۔ 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز ہوئے اور 53 سال کی عمر میں مدینہ المنورہ ہجرت فرمائی، اور 63 سال کی عمر میں اپنے مالک حقیقی سے جا ملے صلاۃ اللہ علیہ وسلم تسلیما۔ میری مشادگی کیا ضرورت حسن معنی کو، میری مشادگی کیا ضرورت حسن معنی کو، کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالہ کی حنا بندی، وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم۔ ابھی آپ محمد قاسم کو سماعت فرما رہے تھے، اب میں دعوت سخن دے رہا ہوں محمد عبداللہ سے، 6 نمبر کے پارٹیسپینٹ سے محمد عبداللہ آئے ہیں۔ محمد عبداللہ آئے ہیں، اگلا بلا رہے ہیں۔ اب محمد عبداللہ نہیں آئے ہیں، 7 نمبر پارٹیسپینٹس ہیں محمد عتیق، آئیے محمد عتیق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ہوئے پہلوے آمینہ سے ہویدا، ہوئے پہلوے آمینہ سے ہویدا، دعائے خلیل و نوید مسیحا۔ جناب صدر، حکم صاحبان، معزز سامعین اکرام اور ہم نشینان بزم، مجھے جس موضوع پر لب گشائی کی اجازت ملی ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی عہد۔
یہ موضوع ایسا نہیں ہے جس کا حق 5 یا 7 منٹ میں ادا کیا جائے، مگر حکم کی تعمیل میں عرض کر دینا ہی مناسب سمجھتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ حضرات گرامی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی عہد وہ دور ہے جس کی داستان سنتے ہی جسم کے رونگٹے کھلو جاتے ہیں۔ محسن انسانیت، حبیب خدا، سرکار دو عالم، سرور کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے ناہنجاروں نے وہ سلوک کیا جس کو سن کر کلیجہ منہ کا جاتا ہے اور عقل معوف ہو جاتی ہے۔ برادران ملت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل دنیا کا عجیب حالت تھی۔ پوری انسانیت شرک و بت پرستی اور کفر و ضلالت کے عمیق غار میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہر طرف چوری ڈکیتی، لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ فتنہ فساد، قتل و غارت گری عام تھی۔ بچیوں کو زندہ درگور کرنا کوئی باعث بات نہیں تھی۔ عورتوں کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی۔ شراب نوشی عام تھی۔ جوئے میں بیوی بچوں کا ہار جانا کوئی عار کی بات نہیں تھی۔ بقول مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ، جوان کی دن رات کی دل لگی تھی، جوان کی دن رات کی دل لگی تھی، شراب ان کی گھٹی میں گویا پڑی تھی۔ ایسے ناگفتہ بے حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی فخر کون و مکہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو برپا فرمایا۔ آپ بچپن ہی سے بڑے سچے اور امانت دار تھے، اسی وجہ سے سب لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ آپ اکثر ستو اور پانی لے کر غار حرا میں جا بیٹھتے اور اللہ کی عبادت کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے تو اللہ نے آپ کو نبی بنایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے وحی لے کر غار حرا میں اترے اور آپ سے فرمایا اقرا، اے نبی آپ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور فی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم پڑھ کر سنایا، جس سے آپ ہیبت زدہ ہو گئے۔ آپ اسی حالت میں گھر تشریف لاتے ہیں اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ مجھے چادر اڑاؤ۔ پھر غار حرا کی کیفیت سناتے ہوئے عرض کرتے ہیں مجھے اپنے جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دیتی ہے، پھر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہے۔ وہ پوری داستان سننے کے بعد فرماتے ہیں یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا۔ اور پھر وہ کفار مکہ کی بدسلوکی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں لوگ آپ کو اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کریں گے۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب سے فرماتے ہیں افمخرجیہم، کیا لوگ مجھے نکال دیں گے؟ برادران ملت، اس وحی الہی کے بعد آپ 3 سال تک وانذر عشیرتک الاقربین کے حکم کے تحت اپنے کنبہ والوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم فاصدع بما تؤمر، اے نبی اب آپ لوگوں کو کھلم کھلا اللہ کا پیغام سنائیے کے تحت اس پیغام کو لے کر آپ صفا پہاڑی پر چڑھ کر عرب کے دستور کے مطابق یا صبحا کھسلا بلند کرتے ہیں۔ اس آواز کو سن کر عرب کے تمام قبائل جمع ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے کر فرماتے ہیں اے لوگو تم پہاڑ کے نیچے کھڑے ہو، میں اس کی بلندی پر کھڑا ہوں، میں پہاڑ کی دونوں جانب دیکھ رہا ہوں۔ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر چھپا ہوا ہے کیا تم لوگ یقین کرو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کے کہا کیوں نہیں، ہم آپ کو بچپن سے صادق اور امین کے لقب سے پکارتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اتنا سننا تھا کہ ان کے پرسکون زندگی میں بھوچال آ گیا۔ ابو لہب غصہ سے ہاتھ جھاڑتا ہوا کہنے لگا تبا لک یا محمد ولہذا جمعتنا، اے محمد تیری ہلاکت ہو، کیا تم نے مجھ کو اس لیے جمع کیا تھا؟ حضرت باوقار اس کے بعد کفار و مشرکین نے اور بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زد و کوب کیا گیا، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، نماز کی حالت میں گردن میں رسی کا پھندا لگا بھیجا گیا، سجدے کی حالت میں اٹھ کے اجلا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پشت پر رکھی گئی۔ پیام نبوت غلغلہ جتنا بلند ہوتا گیا اتنا ہی کفار قریش کے ظلم و زیادتی میں شدت پیدا ہوتی گئی۔ جو لوگ آپ کی دعوت لبیک کہتے ان کو بھی ستایا جاتا، مارا پیٹا جاتا، ذلیل و رسوا کیا جاتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن میں سی باندھ کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا، عرب کی تپتی ہوئی گرم ریت پر چت لٹا کر سینے پر گرم پتھر رکھا جاتا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پر لٹایا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا نے کھجور کے تنے باندھ کر مارا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنگ دل کفار مکہ کے ہاتھوں ایسی اذیت اٹھائی جنہیں سن کر جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ آپ کو آپ کے ساتھیوں کو 3 سال تک شعب ابی طالب میں محصور مقید کیا گیا۔
آخر مکہ والوں کو ظلم ستم سے تنگ آ کر آپ اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر طائف کا پیدل سفر کیا، اس امید میں کہ اہل طائف اسے قبول کر لے، لیکن طائف والوں نے اس کا الٹا جواب دیا۔ وہاں کے سرداروں نے اپنے نوکروں اور اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ یہ لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر برساتے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھک کر زخموں سے چور ہو گئے بیٹھ جاتے تو یہ ناہنجار آپ کا بازو پکڑ اٹھاتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگتے کہ وہ نوجوان پھر آپ پر پتھر مارتے، اتنا مارا اتنا پیٹا کہ پائے مبارک لہو لہان ہو گئے اور نعلین میں خون جم گیا، جوتے سے پاؤں نکلنا مشکل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشکل سے ایک باغ میں پناہ لی، وہاں اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا یہ میرے ساتھ ملک الجبال پہاڑوں کی نگرانی میں مقرر فرشتہ ہیں، اگر آپ کہیں تو ان ناہنجار قوموں کو دو پہاڑوں کے بیچ پیش دے، ایک قربان جائے آپ کی ذات اقدس پر۔ ایسی سخت حکیم آپ یوں فرماتے ہیں الہی رحم کر کوہسار طائف کی مکینوں پر، الہی پھول برسا ان پتھروں والی زمینوں پر، میں ان کے حق میں کیوں قہر الہی کی دعا مانگوں، بشر ہے بے خبر ہے کیوں تباہی کی دعا مانگوں۔ اور ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر یوں گویا ہوئے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے وہ نہیں جانتی۔ اور یہ دعا بھی کی اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوان الناس وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے محمد عتیق۔ اب میں دعوت سخن دے رہا ہوں ارشد۔ 8 نمبر یہ پارٹیسپینٹس ہیں۔ ارشد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آج کی مجلس کا عنوان ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی۔ اس گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے تصورات کو آج سے تقریباً 1450 سال پہلے کی راہ گزر پر لے چلیے اور غار حرا پر ایک نگاہ ڈالیے۔ یہی وہ مقدس مقام ہے جہاں کائنات کا وہ انسان خلوت نشین ہے جس کو دنیا کی امامت کے لیے منتخب کیا جانے والا ہے، جس کے سر پر آخری نبوت کا تاج رکھا جانے والا ہے، جس کو اللہ کی آخری کتاب اور آخری شریعت کا حامل و امین بنایا جانا ہے۔ وہ وقت آ چکا ہے کہ صدیوں کی ظلمتیں ختم کر دی جائے۔ 17 رمضان المبارک کی تاریخ ہے، 10 اگست 610 عیسوی کا دن ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے 41 سال میں ہے۔ برگاہ رب العزت کے قاصد ناموس اکبر سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں اقرأ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے اتنی زور سے دبایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت جواب دینے لگی۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑا اور دوبارہ کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس طرح حضرت جبریل علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 بار کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے رہے میں پڑھ نہیں سکتا۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ ڈالا۔ اقرأ سے معلم یعلم تک آپ غور فرمائیے کہ صدیوں کے بعد آسمان سے کوئی پیغام آ رہا ہے۔ اس کا تعلق عبادت یا عقیدے سے نہیں ہے، اس کا تعلق علم و معرفت سے ہے۔ یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کا آخر نبی علم و معرفت کا نبی بنا کر مبعوث کیا جا رہا ہے۔ یہ نبی اس پوری کائنات کو علم و معرفت کے ایک نئے دور میں لے جائے گا۔ حکم دیا جا رہا ہے کہ اقرأ، مگر متعین نہیں کیا جا رہا کہ کیا پڑھیے، گویا سمجھایا جا رہا ہے کہ سب کچھ پڑھیے جو آپ کے لیے، انسانیت کے لیے، کائنات کے لیے نفع بخش ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد واپس لوٹ رہے ہیں۔ کیفیت یہ ہے کہ آپ کا دل کانپ رہا ہے، فرماتے مجھے کمبل اڑا دو، چنانچہ آپ کو کمبل اڑایا جاتا ہے۔ اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو سناتے ہیں، حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے
صرف اللہ کے لیے خاموش رہنا، اور صرف اللہ کے لیے خاموش رہنا، اور اخلاق کے ساتھ لوگوں سے ملنا اور ان کے دلوں پر قبضہ کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی کا نچوڑ ہے، جس کا رزلٹ 10 سال مدینے کی محنت ہے، جنگوں میں فتح اور اسلام میں لوگوں کو کافی مقدار میں داخل ہونا اور کافی مقدار میں داخل ہونا، اور پھر 8 ہجری میں مکہ المکرمہ کو فتح کرنا اور تمام دشمنان اسلام کو معاف کرنا ہے۔ غور فرمائیے اللہ کے اس کردار کا خلاصہ خدمت خلق ہے، جو آج دعوتی میدانوں میں کام کرنے والوں کے لیے ایک سبق ہے۔ میری پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو قوم، جو افراد، جو معاشرے اس کردار کے سانچے میں ڈھل جائیں گے، کبھی بے عزت رسوا نہیں ہوں گے، بلکہ صرف کامیابی قدم چومیں گے، اللہ کی مدد شامل حال رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشد بیٹا، اب محمد سلمان کو میں آواز دے رہا ہوں۔ محمد سلمان، اس کے بعد تیار رہیں گے محمد فیاض۔ محمد فیاض صاحب تیار رہیں گے، یہاں آ جائیے پیچھے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وأنذر عشيرتك الأقربين۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ صدر محترم، حکم صاحبان اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس تقابلی بزم میں میری تقریر کا عنوان سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور۔ عزیز ساتھیوں، جب ہم 6 صدی مسیحی کے اختتام پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں دنیا کے نقشے پر ہر چیز غلط، غیر منصفانہ اور غیر عادلانہ نظر آتی ہے۔ پوری دنیا ظلم و ستم اور جبر و استبداد کی آماج گاہ بنی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ پوری دنیا میں یہودیت، نصرانیت اور مجوسیت پر عمل ہوتا تھا۔ ایک طرف قیصر روم عیسائیت کا پرچم اٹھائے ہوئے تھا تو دوسری طرف کسریٰ و فارس مجوسیت کا علم بردار تھا۔ گویا کہ پوری دنیا میں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس کا عالم بپا تھا۔ چنانچہ سے پرفتن حالات میں اسلام کو ایک مکمل دستور زندگی اور جامع نظام حیات بنا کر بھیجا گیا، جس کی اشاعت و تبلیغ کے لیے ایک ایسے نبی کی آمد ہوئی جو دعائے خلیل کا ثمرہ اور نوید مسیحا کا جلوہ تھا، جو فخر رسول، ساقی کوثر، شافع محشر، نبی رحمت للعالمین ہے، جن کے بارے میں شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کیا ہی خوب کہا ہے: وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ آپ کی سیرت تمام سیرتوں میں سب سے افضل، جو تاریخیت، کاملیت، جامعیت اور عملیت کا ایک اعلیٰ امتیاز رکھتی ہے۔ عزیز ساتھیوں، ذرا سوچو اس وقت کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پر اسلام کے نعرے کو بلند کیا اور کلمہ توحید کی صدا لگائی اور یہ اعلان کیا: ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو سارا مکہ آپ کا دشمن بن گیا، اور وہ اپنی پوری شاطرانہ و عیارانہ چالوں اور اپنی قوت و طاقت سے نور اسلام کو بجھانے میں
میں لگ گیا اور آپ کو اتنا زد و کوب کیا کہ آپ کا چہرہ خون آلود ہو گیا، مگر قربان جائیے اس رفیق غار صدیق اکبر پر کہ جنہوں نے حضور کی حمایت میں اپنا سب کچھ لٹا دیا اور حضور پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ذرا اس وقت کو یاد کیجئے جب دار الندوہ میں بیٹھ کر کفار مکہ آپ کے خلاف سازشیں رچ رہے تھے اور آپ کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، تو آپ ہی کی دعاؤں کا ثمرہ تھا جس نے عمر فاروق کے قلب کو نور ایمان سے مزین کر دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کل جو عمر محمد کا سر قلم کرنے جا رہا تھا، آج وہی عمر عادل بن کر اصحاب محمد کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ قربان جائیے اس عمر فاروق پر کہ جن کی شجاعت و بہادری اور جمع مردی سے اسلام کا نعرہ بلند ہوا، جنہوں نے کفار مکہ کے سامنے بے خوف و خطر ہو کر یہ اعلان کر دیا کہ اب اذان دار ارقم میں نہیں بلکہ اب اذان کعبے میں ہوگی۔ ذرا غور کیجئے اس وقت کو جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں کے اندر کلمہ حق کا نعرہ بلند کر رہے تھے اور کلمہ توحید کی صدا لگا رہے تھے، تو آپ کن مصائب و آلام سے دوچار ہو رہے تھے؟ وہ شخص جس نے معراج کی رات میں آسمانوں کی سیر کی تھی، وہ شخص جس کے لیے قرآن اترا تھا، وہ پیغمبر جس کے چہرے کو قرآن نے والضحیٰ کہا، آج کعبے کی گلیوں کے اندر وہ پیغمبر چلتا ہے تو راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے ہیں، کلمہ طیبہ کے جرم میں اس کے شفاف چہرے پر کوڑا ڈال دیا جاتا ہے۔ مگر قربان جائیے اس ہستی پر، اس کملی والے پر کہ جو ان حالات کے باوجود بھی بلغ ما انزل الیک من ربک کے فریضے کو انجام دینے کے لیے گالیاں کھاتا رہا، لوگ پتھر مارتے رہے، یہاں تک کہ جب مصائب کا کوہ گرا آپ پر شاک ہو گیا، جب مشقتوں اور اذیتوں سے مذاق اڑایا، آلود ہو گئے، جسے دیکھ کر حضرت زید بن حارثہ کی آنکھیں بھی نم ہو گئی اور وہ اپنے آنسوؤں پر ضبط نہ کر سکے، یہاں تک کہ رحمت خداوندی جوش میں آئی۔ کتنے میں تو فرشتے آئے اور کہنے لگے یا محمد اگر آپ حکم کریں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں، مگر قربان جائیے اس ہستی پر، اس کملی والے پر کہ جو یہ کہتا ہے جس پروردگار کے لیے میں توحید کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اگر وہ اس بات پر راضی ہے کہ میرے چہرے پر لوگ پتھر مارے، مجھے راستے میں گھسیٹے، میرا چہرہ خون آلود ہو، تو محمد بھی اس بات پر راضی ہے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ وہ بجلی کا کڑکاتا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، خود نتے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔